کچھ اور تھی، وہ یاد خدا میں مستغرق تھے، چل رہے تھے، ان کی چپل سے کیچڑ اڑ رہی تھی، ان کے لباس خراب ہو رہے تھے، مگر انہیں پتا نہیں۔ کچھ دور چلے تو ایک نوجوان لڑکا اپنے یار کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہا تھا۔ ان کی چپل سے کیچڑ اڑی اور اس عورت کے لباس پر کیچڑ گری۔ اس نوجوان کو بڑا غصہ آیا اور بوڑھے محمد بزرگ شخص کو ایک تماچا مارا۔ بوڑھا ہو گیا، چلنے کا ڈھنگ نہیں، دیکھ تمہارے لباس خراب ہو گئے، دیکھ تمہارے چپل سے کیچڑ اڑی اور اس عورت کے کپڑے خراب ہو گئے، چلنے کا ڈھنگ نہیں، ذرا ٹھیک سے چل۔ وہ اللہ کا نیک بندہ بارگاہ خدا میں ہاتھ اٹھاتا ہے، عرض کرتا ہے پروردگار تیری قدرت بھی بڑی عجیب ہے، کہیں پر تو دودھ پلاتا ہے، کہیں مار کھلاتا ہے۔ یہ کہا اور آگے بڑھے۔ ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ یہ دونوں جن کی گفتگو میں خلل واقع ہو گیا اوپر چڑھے چھت پر۔ بارش کے زمانے میں کائی جم جاتی ہے، پھسلن ہو جاتی ہے، وہ نوجوان اوپر چھت پر جو گیا تو پاؤں پھسلا اور دھائیں سے نیچے گرا۔ اور جب نیچے گرا تو لوگ دوڑے دوڑے گئے اس کے پاس، دیکھو یہ نوجوان چھت پر سے گر گیا۔ جب گئے دیکھا ناک پر ہاتھ لے جا کر تو سانس کی لڑی ٹوٹ چکی تھی، سانس بند ہو چکی تھی، دم توڑ دیا تھا۔ ایک آدمی جو اس واقعے کو دیکھ رہا تھا، سارے لوگ اس نوجوان کی طرف دوڑے مگر وہ آدمی اس بوڑھا بزرگ کی طرف دوڑا۔ بہت دور جانے کے بعد ان کے قریب ہوا، سلام کیا، کہا حضرت اللہ کے ولی تو کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے؟ کہا ہاں نہیں کرتے۔ کہا پھر آپ نے اس نوجوان کو کیوں بد دعا دی؟ کہا نہیں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ کہا نہیں آپ نے ضرور بد دعا دی۔ کہا میں نہیں دیا ہوں بد دعا۔ کہا کہ آپ نے اگر بد دعا نہیں دی تو پھر مرا کیسے؟ کہا تھا اگر یہ فلسفہ سمجھنا ہے کہ مرا کیسے تو سوچ، میری چپل سے کیچڑ اڑی، اس عورت کے لباس پر کیچڑ گری، مگر اس عورت کو غصہ نہیں آیا، غصہ اس کے یار کو آیا۔ اس نے مجھے مارا اور جب مجھے مارا مجھے غصہ نہیں آیا، جو رب مجھے محبوب رکھتا ہے اس نے اسے مار دیا۔ اللہ کے ولی سے کوئی بھی عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، جلن رکھتا ہے، یاد رکھیے رب فرماتا ہے وَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، میرے طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے، اور اللہ جس سے اعلان جنگ فرما دے اس کی طاقت ہے کہ بچ جائے۔ مَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جسے برباد کرنا چاہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، اور اللہ جسے بچانا چاہے گا، ہدایت دینا چاہے گا، اسے کوئی برباد بھی نہیں کر سکتا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طالب علمی ان کا زمانہ تھا، اور یہاں سے اسی بات کو پھر میں مزید ایک مثال کی روشنی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ میں اگر آپ محبت کا رشتہ جوڑے رکھتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے، اور اگر عداوت کا رشتہ جوڑتے ہیں تو کتنا نقصان ہے، بلکہ ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں سے محبت کا رشتہ قائم رکھو۔
میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیاری حدیث میں نے مسلم شریف سے جو آپ کو سنایا اور اس کا ایک جز باقی رکھا تھا کہ ایسا وقت جب تمہیں آئے گا کہ تمہارا ایمان پتا کی طرح ڈولے گا، ڈگمگائے گا، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم ایک بھاری پتھر رکھ دو گے پتے پر تو پتا اب نہیں ڈولے گا۔ ایسا وقت تمہارے ساتھ میں بھی آ جائے اور لوگ تمہیں مختلف عقیدے بتانا چاہیں، کوئی کہے گا کہ دانت پر ہاتھ رکھو، کوئی کہے گا سینے پر ہاتھ رکھو، کوئی کہے گا کچھ اور 8 رکعت تراویح ہے، کوئی کہے گا 12 رکعت تراویح ہے، کوئی کہے گا 20 تراویح ہے۔ تم کون سے تراویح کو پڑھو گے؟ یاد رکھو ایسے وقت میں تم ولیوں کی محبت کو اپنے دل میں قائم رکھو۔ جب ولیوں کی محبت اپنے سینے پر قائم رکھو گے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اب پتہ کی طرح نہیں ڈولے گا، بلکہ جس طرح سے بھاری پتھر پتہ پر رکھا جائے پتھر محفوظ رہتا ہے، ویسے ہی ولیوں کی محبت کا رشتہ تمہارے دلوں پر ہو جائے تو اب تمہارا ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طالب علمی زمانہ تھا۔ 3 ساتھی وہ لوگ تھے، بڑے ذہین، مدرسہ نظامیہ میں پڑھ رہے تھے۔ ہمارے شاہنواز بھائی بھی ایک مدرسہ فیض عام فریانی کے سیکریٹری ہیں۔ ہاسٹل تو قائم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب ان کا خواب پورا کرے۔ ہم سب مل کر دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہاسٹل قائم کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس سے بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، جہاں مدرسہ ہوتا ہے، طالب علم ہوتے ہیں، علاقے میں اطراف میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میں نے خوب سنا ہے، جب میں الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں پڑھ رہا تھا، مجھے یاد ہے وہاں کے ایک استاد نے اس وقت ہمیں بتایا تھا، بلکہ کلاس میں آپ نے بتایا تھا، مبارک پور کے لوگ فاقہ کشی کر رہے تھے، غربت و افلاس میں تھے، لیکن جب یہ ادارہ الجامعۃ الاشرفیہ قائم ہوا اور گاؤں اور اطراف کے لوگوں نے اس ادارے کا بھرپور تعاون کیا ہے تو دیکھا یہ ادارہ ہندوستان میں چمکا ہے، مبارک پور والے بھی بزنس میں چمک رہے ہیں۔ آپ ادارے کا تعاون کیجئے، ادارے کی برکت سے آپ کا تعاون ہوتا رہے گا۔ تو یہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جس مدرسے میں پڑھتے تھے، اس مدرسے کا نام تھا مدرسہ نظامیہ۔ ان کے ایک ساتھی تھے ابن صفا اور ایک ساتھی کا نام تھا عبداللہ تمیمی اور ایک سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے ذہین، تینوں ذہین، اور جب اونچے درجے کے بچے ہوتے ہیں تو ان میں کتابوں پر غور کرنے کے بعد مسائل میں وہ خود سوال پیدا کرتے ہیں اور اس کا جواب وہ خود ڈھونڈتے ہیں، یہ ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ بغداد شہر میں قریب میں ایک بزرگ تشریف لائے، عالم دین شیخ کامل۔ طالب علموں نے خیال کیا کہ چلو وہ ایک شیخ کامل آئے ہوئے، ایک بزرگ بغداد میں آئے ہوئے، ان سے ملاقات کرنی۔ ان تینوں نے پروگرام بنایا، ابن صفا، عبداللہ تمیمی اور شیخ عبد القادر جیلانی۔ تینوں طالب علموں نے پروگرام بنایا کہ اس بزرگ شیخ کامل سے ملاقات کرنی۔ کہا کہ ایسے خالی خالی کیسے ملاقات کرو گے، کچھ دل میں سوال بھی پیدا کر لو تاکہ ان سے کچھ بات چیت ہو۔ ابن صفا نے کہا کہ میں ایک سوال کروں گا اور ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائیں گے، ان سے میرے سوال کا جواب نہیں بن سکے گا۔ یہ ابن صفا نے کہا۔ عبداللہ تمیمی نے کہا کہ میں بھی ان کے پاس جاؤں گا، ملاقات کروں گا، میں
میں بھی ایک سوال کروں گا، لیکن سوال میرا اس لیے ہوگا کہ میں ان کا مبلغ علم کو پہچانوں کہ کس معیار کے عالم ہیں، کس معیار کے شیخ ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ابن سقا، تمہارا جو انداز ہے جو بے ادبی والا ہے کہ ایک شیخ کامل سے ملاقات کرنے جاؤ گے اور یہ سوال کرو گے، یہ دل میں ارادہ ہے کہ ان سے میرے سوال کا جواب نہ بن سکے گا۔ اور عبداللہ تمیمی سے کہا کہ اے عبداللہ تمیمی، سوال تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے مبلغ علم کو پہچانو کہ دیکھوں کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے بڑے شیخ ہیں۔ یہ ہمارے شاہنواز صاحب بھی کبھی کبھی ہمیں پہچانتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، ایک آدھ سوال بیچ میں رکھ دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں جاننے ہی کے لیے سوال کرتے ہیں، یہ سمجھیں کہ دیکھیں مولانا صاحب کس معیار کے ہیں، کیونکہ ہم سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ تو مبلغ علم کو پہچاننا کسی شیخ کامل کا شیری مقال بلبل بنگال حضرت علامہ عبد المالک صاحب قبلہ مالدہ بنگال کی آمد ہو گئی ہے۔ جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں، روڈوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ عبد المالک صاحب قبلہ۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضى بان تصلی علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سقا سے فرمایا کہ ابن سقا، تمہارا سوال بے ادبی والا ہے، ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ وہ چکرا جائیں گے اور ان سے جواب نہیں بن سکے گا۔ اور عبداللہ تمیمی سے فرمایا کہ تمہارا سوال تو کچھ ٹھیک ہے مگر ایسا سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، میں اس لیے ان سے ملنے جاؤں گا کہ ان کی بارگاہ سے فیوض و برکات حاصل کروں۔ دیکھیے طالب علمی زمانہ ہے، ان کے سوال میں ادب ہے اور ابن سقا کے سوال میں بے ادبی، انتہائی بے ادبی، اور عبداللہ تمیمی کے سوال میں ہے تو بے ادبی لیکن کچھ کم۔ تینوں چلے اس شیخ کامل کی بارگاہ میں۔ جب وہاں پہنچے اس بزرگ کی بارگاہ میں تینوں ساتھی، تو وہ بزرگ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے۔ نظروں سے جیسے اوجھل ہو گئے تو یہ لوگ کافی دیر بیٹھ گئے وہاں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ بزرگ حاضر ہو گئے ان کی نگاہوں کے سامنے، اور غضبناک انداز میں ابن سقا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے ابن سقا، کیا تم یہ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے سوال کا جواب مجھ سے نہیں بن سکے گا؟ سنو، تمہارے دل میں یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ جو اندر دل کی بات تھی اس شیخ کامل نے بتا دیا اور سوال کا جواب بھی بتا دیا، اور فرمانے لگے، میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب تمہارے جسم سے کفر کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اللہ اکبر! ایک ولی کامل کی زبان سے ان کے حق میں بددعا نکلی، اور فرمانے لگے، اے عبداللہ، کیا تم اپنے دل میں یہ سوال رکھتے ہو کہ تم میرا مبلغ علم پہچانو، مجھے کتنا علم ہے؟ سنو، تمہارے دل میں یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا تمہارے کان کے لو تک ہوگی۔ اور حضرت
حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف مخاطب ہو کر ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے اپنے ادب کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، اور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ ممبر رسول سے تم یہ اعلان کرو گے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ عبداللہ تمیمی نے اس روایت کو بیان کیا، اور یہ روایت بہجت الاسرار شریف میں سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے احوال پر مشتمل جو کتاب ہے اس میں منقول ہے۔ عبداللہ تمیمی لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اس شیخ کامل نے جن کے حق میں جو فرمایا تھا حرف بحرف صادق آیا ہے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں فرمایا کہ تم ممبر رسول سے یہ اعلان کرو گے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بغداد کی سرزمین پر آپ اعلان فرما رہے ہیں ممبر رسول سے میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر، اور ہم نے اپنے آنکھوں سے یہ بھی دیکھا میرے بارے میں کہ اس ولی کامل نے فرمایا تھا کہ اے عبداللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تمہارے کان کے لو تک ہے۔ کان کے لو تک کا مطلب یہ ہے کہ تم عالم تو بنو گے مگر دنیا دار عالم بنو گے، صرف دولت کماؤ گے، ایمان سلامت رہے گا مگر دنیا کمانے میں پڑے رہو گے۔ اور ہم نے دیکھا اپنے آپ کو اسی مصداق ہم نے پایا کہ سلطان نور الدین شہید کا زمانہ تھا، ان کی بادشاہت تھی، میرے علم کا بڑا شہرت تھا، چرچا تھا۔ سلطان نور الدین شہید نے مجھے اپنے بادشاہت میں اوقاف کا وزیر بنا دیا، گویا میں عالم تو بنا، میرے علم کی شہرت کی بنیاد پر مجھے وزیر بنا دیا گیا، ایک دنیا دار میں عالم بن کے رہ گیا۔ اس ولی کامل کی زبان سے میرے حق میں جو نکلا تھا کہ دنیا تمہارے کان کے لو تک ہوگی، ویسا ہی ہوا۔ اور وہ ابن سقا جس نے انتہائی بدتمیزی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ ٹکرا جائیں گے، ان سے میرے سوال کا جواب نہ بن سکے گا، تو اس شیخ کامل نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے جسم سے کفر کی آگ بھڑکے گی۔ ان کو بھی دیکھا کہ بہت بڑے عالم بنے، شیخ بنے، اور اتنے بڑے عالم بنے کہ بڑے بڑے یہودیوں کو مناظرے میں شکست دیا۔ ملک روم کا بادشاہ نے کوئی ابن سقا کے مقابلے میں یہودی پادریوں کو جمع کر دیا، ابن سقا نے ان کا مقابلہ کیا، مناظرے کیے اور ان سب کو شکست دے دیا۔ بادشاہ کو بڑی فکر ہوئی اگر اس طرح سے ہمارے پادری شکست کھاتے جائیں گے اور یہ حال ہمارے رہبا اور پادریوں کا ہوگا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ فکر مند ہو گیا ملک روم کا بادشاہ۔ لیکن ادھر بنگلہ زبان کے مقرر آ چکے ہیں، ہمارے بنگالی بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ نراش نہ ہو، ان کے بعد بہت جلد ہی بنگلہ زبان میں تقریر ہوگی۔ ماں بہن اپنا نراش ہو لینا، اپنا درجون বাংলা বক্তা আনা হয়েছে, স্টেজে এসে গেছেন, আপনারা ধৈর্য ধরবেন একটু করে, তারপর আপনাদের বক্তা দেওয়া যাবে। درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس ولی کامل کی زبان سے نکلی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے بدن سے کفر کی آگ بھڑکے گی۔ وہ وقت آ چکا تھا اور اس عالم دین جس کا نام ابن سقا تھا، جو مناظرے کرتا تھا، ڈیبیٹ کرتا تھا، وہ ملک روم کے بادشاہ کی لڑکی کو دیکھ لیا اور اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پیغام دے دیا بادشاہ کو۔ اب بادشاہ نے کہا میں تو یہودی ہوں اور تم ہم سے مناظرہ کرتے ہو، ہمارے علماء اور رہبا سے مناظرہ کرتے ہو، تم اسلام کو فوقیت دکھاتے ہو اور تم میرے یہاں رشتہ کرو گے، تو شرط یہ ہے کہ تمہیں اسلام چھوڑنا ہوگا، ہمارا مذہب یہودی قبول کرنا ہوگا۔ ابن سقا نے قبول کر لیا۔
قبول کر لیا، رشتہ ہوا، اور جیسے ہی رشتہ ہوا اس کے جسم پر کوڑ پھوٹا۔ ملک روم کے بادشاہ نے ابن سقا کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، اور اس کوڑ کی وجہ سے اور جسم کی سوزش کی بنا پر وہ تڑپ تڑپ کر یوں ہی دم توڑ دیا۔ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلا تھا، چونکہ بے ادبی کی تھی تو ان کی زبان سے جو نکلا وہ حرف بحرف صادق ہوا۔ عبداللہ تمیمی کا بیان، تو کہنا یہ ہے کہ اولیاء کرام سے محبت کا رشتہ جوڑے رہو گے تمہیں ان کا انعام ملے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی، تمہارے گھروں میں برکتیں ہوں گی، تمہارے اعمال سلامت ہوں گے۔ اور اگر ان سے عداوت پیدا کرو گے، ان سے بغض رکھو گے، کینہ رکھو گے، بے ادبی کرو گے تو سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اولیاء کرام کی سچی غلامی کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و হ্যালো, বাংলা ভাষায় এখন বক্তা এসে গেছেন মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব, বাংলা থেকে এসেছেন, বাংলা ভাষায় বক্তব্য দেবেন। বক্তব্য দিবেন, আপনারা ধৈর্য ধরেন। ওনার আগে এখন নার্সারি আপনারা, তারপরে ওনার বক্তব্য হবে। আপনারা ধৈর্য ধরেন। বক্তা এসে গেছেন মাওলানা আব্দুল মালিক সাহেব, বাংলা থেকে এসেছেন। খুব ভালো বক্তা, খুব মিষ্টি সুরে বাংলা ভাষায় ওয়াজ করেন, এনার বক্তব্য শুনে যাবেন। माशाअल्लाह बड़ी ही खुशूसलूबी के साथ खिताबत के फ़राइज़ को अंजाम हज़रत अल्लामा सिबगतुल्लाह साहब क़िबला रशीदी ने दिया। मैं दिली मुबारकबादी पेश करता हूँ आप जैसे मुखलिस सामईन को। आपकी निगाहें मुंतज़िर थी, आपकी सोच मुंतज़िर थी। यहाँ के तमाम तर अराकीन मेंबरान की ख्वाहिश की तकमील होने जा रही है। सदर जलसा नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा शहाबुद्दीन साहब क़िबला का हुक्म है, और उनके हुक्म पे तामील करते हुए बांग्ला ज़बान के एक बेहतरीन खतीब, जहाँ जहाँ पर बांग्ला ज़बान बोली जाती है वहाँ वहाँ हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक साहब क़िबला को याद किया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी मेहनत रंग लाई, आपकी कदोकाबिश रंग लाई। खतीब आज़म हिंदुस्तान बुलबुल बंगाल वाइज़ श्री मकान हज़रत अल्लामा अब्दुल मालिक साहब क़िबला की आमद पूरब फरियानी की पाकीज़ा ज़मीन पे हो गई है। जो हज़रात रोड की ज़ीनत बने हुए हैं, रोड पे टहल रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आपके मेहमान खतीब की आमद हो गई है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद कौसर रज़ा कलीमी और मुल्क हिंद की एक कीमती मुस्तहकम आवाज़ हज़रत अल्लामा